امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ایک بڑی دلچسپ روایت لائی ہے، اور وہ لائی ہے باب فضل المسجد الاقصی والصلاۃ فیہ، مسجد اقصی کی کیا فضیلت ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن اس فضیلت کو جیسے کہ ہمارے عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک نماز کا اجر، سب سے بڑا نماز کا اجر تو حرم کے اندر ہے، اور اس کے بعد نماز کا سب سے بڑا اجر مسجد نبوی کے اندر ہے، اور تیسرا نماز کا سب سے بڑا اجر وہ مسجد اقصی کے اندر ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہاں پر ہمیں نماز نصیب فرمائے، وہاں کے ہمیں سجدے نصیب فرمائے، وہاں کی اذان اللہ رب العزت ہمارے کانوں کو سنائے کہ ہم براہ راست وہاں کی اذانیں سن سکیں، مؤذنین کو دیکھ سکیں۔ لیکن ایک جو دلچسپ روایت ہے جو میں آپ کے نظر کرتا ہوں کہ اس روایت کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنا لیا، اللہ رب العزت کا گھر بنا لیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت 3 دعائیں کی، اور ان دعائیں بڑی دلچسپ تھیں۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ رب العزت مجھے حکومت دے، لیکن اپنی شان والی حکومت دے۔ اللہ رب العزت نے وہ عطا فرما دی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو حکمرانی ہے وہ فقط انسانوں پر نہیں ہے، جنات پر بھی ہے، دیگر مخلوقات پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے۔ یہ ایسی بادشاہی تھی جو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اس وقت عطا فرما دی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اس وقت دوسری یہ دعا کی تھی کہ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو بات سے مجھے دے پھر ایسی کسی کو نہ دے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر آئے، یہاں تک کہ ہمارے خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی کسی کو نہیں دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کہ جن کو اپنے قابو میں کر لیا لیکن آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو دعا تھی اور اس کے صدقے اور ان کے تحفے جو انہیں اعزاز ملا تھا وہ ان کو باقی رہے، ورنہ اللہ رب العزت تو ہمارے نبی کو بھی نواز سکتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سلیمان علیہ السلام کے لیے اس منصب کو اور اعزاز کو باقی رکھا۔ اور اب یہ جو دونوں دعائیں قبول ہو گئے سلیمان علیہ السلام کی، لیکن آپ دیکھیں نا، ایک تو اتنا خیر کا کام کر کے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، ہمیں بھی چاہیے کہ وہ خیر کا کام کر لیں، کوئی مسجد بنا لیں، کوئی مدرسہ بنا لیں، کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیں، کوئی بھی خیر کا کام، ہم اس کے بعد دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ بنانے کے بعد دعا کی تھی، لیکن دعا بڑی گہرائی والی ہونی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ مانگی تھی، پھر آپ نے دیکھا کہ اس بادشاہ انہوں نے مغرور نہیں بنایا، بلکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب وہ ان کی روح پرواز ہوئی، وہ اس دنیا سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو کیفیت یہ تھی کہ اس وقت بھی حالت نماز کے اندر تھے، اور اتنی کمزوری تھی کہ ایک لکڑی پر سہارا دے کر نماز کے اندر کھڑے تھے، یہاں تک کہ لکڑی کو دیمک نے چاٹ لیا، اور اس کے بعد آپ دفتن جا کر گرے۔ تو اس کے بعد جا کر جنات کو بھی معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس وقت تک انہیں معلوم نہیں تھا۔ یعنی ایک اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس قدر نوازا ہے، لیکن اس کا اخیر وقت اس کیفیت کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا، گرا ہوا، اور اللہ رب العزت کے سامنے اس تصویر کے ساتھ موجود ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تیسری یہ دعا کی کہ میرے اللہ، جو بھی بندہ مومن اس مسجد اقصی میں آئے، اس کی نیت فقط نماز کی ہو، تو اسے ایسا کر دے جیسا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم پایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی کتنی عمدہ دعائیں ہیں، لیکن آج افسوس مسجد اقصی وہ ان ظالم نسل پرست اور قوم پرست ظالموں کے ہاتھ میں ہیں، ان یہودیوں کے ہاتھ میں جو دجالی لشکر ہیں، اور انہوں نے وہاں کے مسلمانوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا فقط دعائیں کرتے رہیں گے، یا یہ احادیث اور اس کے اجر اور ثواب اور فضل لوگوں کو فقط بتاتے رہیں گے؟ نہیں، ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس مسجد اقصی کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اس کا ہمیں تحفظ کرنا ہے۔
یہودیوں کے حصار کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ہر طرح کی قربانی دینی ہے۔ اور اگر ہمارے بہترین وسائل ہیں، ہمارا بہترین اسلحہ ہے، ہماری بہترین فوجیں ہیں اور ہم بہترین قوم ہیں، تو ہمیں خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے ہمیں کیا وسائل خرچ کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے، اور کیا ہمیں اپنی فوجیں اتارنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ہمیں خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا سوال ہے، مسجد اقصیٰ ہمارے تاریخ کا سوال ہے، مسجد اقصیٰ ہمارے آخرت کا سوال ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد اقصیٰ کو ایک عام مسجد نہیں بلکہ حقیقت میں اگر ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے تو مسجد نبوی کریں گے، مسجد نبوی کی اگر حفاظت کریں گے تو حرم کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے اس ترتیب کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور دجال کا پڑاؤ اور اس کا پورا زور اور زبردستی بھی اسی علاقے میں ہوگا، اور اس کے بعد اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں مکہ مدینہ جاؤں، لیکن اللہ رب العزت ملائکہ کو بھیج کر اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کی دلچسپ 3 دعائیں تھیں، میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھ دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں خود مسجد اقصیٰ کی نماز نصیب فرما دے، اس کی اذان سنا دے، مسجد اقصیٰ کی اللہ تعالیٰ آزادی فرما دے۔